بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کا شمار ان گنے چنے فنکاروں میں کیا جاتا ہے جن کی مقبولیت متعارف ہونے سے لے کر شہرت کے عروج تک پہنچنے کے سلسلے میں ریڈیو اور فلم کی مرہون منت نہیں رہی ہے۔ اگرچہ ایسے فنکاروں میں منی بیگم اور عزیز میاں قوال کا نام بھی شامل ہے، لیکن سر فہرست عطاء اللہ کا نام ہی سمجھا جاتا ہے، جن کی ابتدائی زندگی اور عروج کی داستان قابل رشک بھی ہے، دلچسپ بھی اور کئی حوالوں سے قابل تقلید بھی۔ عطاء اللہ نیازی نے 28 اگست 1949 کو میاں والی کے گاؤں عیسیٰ خیل کے ایک سادہ اور مذہبی گھرانے میں جنم لیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مقامی اسکول اور دینی مدرسے سے حاصل کی، جو خاندان اور ماحول کی روایت تھی، لیکن ان کی روایت شکن سوچ اور خیالات انہیں مضطرب رکھتے۔ ان میں موسیقی کا شوق پیدا ہوا تو انہوں نے گنگنانا شروع کر دیا۔ جب اسکول ٹیچرز نے ان کی آواز سنی تو مکیش اور رفیع کے گانوں کی فرمائش کرنے لگے، اور حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ درس بھی دیتے رہے کہ گلوکاری نہ چھوڑنا۔ تاہم گھر کا ماحول اس خرافات کی اجازت نہیں دیتا تھا، اسی لیے عطاء اللہ چھپ چھپ کر گاتے، لیکن بات چھپی نہ رہی، اور جب کھلی تو صرف گھر والوں نے ہی نہیں، خاندان کے لوگوں نے بھی گانے بجانے والے عطاء اللہ نیازی کو تنبیہ کی اور گلوکاری ترک کرنے کے لیے کہا۔ لیکن عطاء اللہ نے گلوکاری چھوڑنے کی بجائے میاں والی ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نگر نگر کی خاک چھانتے رہے۔ محنت مزدوری، ہوٹل میں نوکری، ٹرک ڈرائیوری، غرض زندہ رہنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ایسے میں لوگوں کے ناروا سلوک اور حالات و واقعات کی بے رحمی نے ان کی آواز میں جو درد پیدا کیا، وہی ان کی انفرادیت بنا۔ گردش ایام انہیں فیصل آباد لے گئی، جہاں وہ رکشہ چلاتے رہے۔ یہیں قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہوئی اور رحمت گرامو فون ہاؤس نامی ایک کمپنی نے ان کے گانوں کی ریکارڈنگ کی۔ ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا اور سرائکی گیت، نکی جئی گل تو رسنا ڈھولا، یعنی چھوٹی سی بات سے ناراض ہو جاتے ہو ماہی، جب مارکیٹ میں آئے تو جیسے ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف عطاء اللہ نیازی کے گانوں کے چرچے ہونے لگے، لیکن اس دور کے مستند گانے والوں نے انہیں بے سر قرار دے کر مسترد کر دیا۔ موسیقی سے تعلق رکھنے والے گھرانوں نے عطاء اللہ کی گائیکی کو موسیقی کے ساتھ ناروا سلوک سے تعبیر کیا۔ پڑھے لکھے لوگ جنہیں گائیکی اور موسیقی سے شناسائی کا ذوق تھا، ان کی محفلوں میں عطاء اللہ نیازی کی گائیکی کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ریڈیو اور ٹی وی جو مان پڑتے تاروں کی کفالت ہی نہیں، بلکہ ابھرتے ہوئے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کی روایت بھی رکھتے ہیں، عطاء اللہ نیازی جیسے گلوکار سے لا تعلق تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عطاء اللہ نیازی کو سننے والوں کو ذہنی طور پر پسماندہ، ناخواندہ اور موسیقی کا عامیانہ ذوق رکھنے والا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن دوسری طرف گاؤں، دیہات، قصبوں، بسوں، ویگنوں اور چائے خانوں میں عطاء اللہ نیازی کی آواز کا طوطی بولتا رہا تھا۔ طویل مسافت کے لیے بسوں کا ٹکٹ لینے والے پہلے یہ استفسار بھی کرتے کہ عطاء اللہ کی کیسٹ لگاؤ گے یا نہیں۔ میاں والی کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ تمہارے نام سے عیسیٰ خیل میں ہوٹل کھل گئے ہیں، جگہ جگہ تمہاری تصویریں لگی ہیں، اور میاں والی میں صرف تمہاری کیسٹ ہی فروخت ہوتی ہے۔ تو عطاء اللہ نے پھر عیسیٰ خیل جانے کا قصد کیا۔ پذیرائی تو خوب ملی، لیکن گھر والوں کا رویہ نہ بدلا، کیونکہ گھر والوں کا خیال تھا کہ گلوکار بن کر عطاء اللہ نے نیازیوں کا نام ڈبو دیا ہے۔ یہ سن کر عطاء اللہ کپڑے جھاڑ کر یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو گئے کہ اپنے گھر رکھو نیازی، میں آج توں عیسیٰ خیلوی ہاں۔ اور اس طرح وہ عطاء اللہ نیازی سے عیسیٰ خیلوی ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ ریڈیو پاکستان کی فرمائشی نغموں کے پروگرامز میں 90% لوگ عطاء اللہ کے گانوں کی فرمائش کرتے۔ ریڈیو کے مالکان پر بھی اس حوالے سے دباؤ ڈالا جاتا کہ وہ اپنی نشریات میں عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کو مدعو کریں، اور آخر کار مجبور ہو کر انہیں عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی سے ریڈیو پاکستان آنے کی درخواست کرنا پڑی۔ 70 کی دہائی میں عطاء اللہ ایک کیسٹ کی ریکارڈنگ کا معاوضہ 1 لاکھ روپے لیا کرتے تھے، تاہم ریڈیو پر گانے کا معاوضہ انہیں 60 روپے کا چیک ملا، جو انہوں نے کیش نہیں کرایا اور آج تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ریڈیو پر ریکارڈنگ سے پہلے انہیں آڈیشن یعنی آواز کی کوالٹی کا امتحان کے عمل سے بھی گزرنا پڑتا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی گائیکی نے امیر لوگوں کے ڈرائنگ رومز، کاروں کے ساؤنڈ سسٹمز اور ویڈیو لائبریریوں میں جگہ بنا لی۔ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی جب وطن آتے تو دوستوں اور احباب کی فرمائش پوری کرنے کے لیے بڑی تعداد میں ان کے کیسٹ تحفتاً لے جاتے۔ اس طرح یورپ اور مشرق وسطیٰ میں بھی وہ پاکستان کی ایک مانوس اور مقبول آواز بن گئے۔ 1980 میں انہوں نے پہلی مرتبہ برطانیہ کا دورہ کیا تو وہاں بھی دھوم مچا دی۔
دیار غیر میں بسنے والے ان کے گانے سن کر اپنوں کو یاد کرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں والہانہ رقص کرتے تو گورے بھی بے ساختگی کے عالم میں ان کا ساتھ دیتے۔ برطانیہ آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی کو دل دے بیٹھے۔ یہ ان کی پہلی شادی تھی جس سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ان کی دوسری شادی اپنے دور کی مشہور فلمی اداکارہ بازگاہ سے ہوئی، جن سے ان کے 2 بچے ہیں، بیٹا سانول اور بیٹی لاریب۔ ان دونوں بچوں کی پیدائش لندن میں ہی ہوئی۔ لاریب کی شادی بھی ایک پاکستانی لڑکے سے لندن میں ہی ہوئی، جبکہ سانول گلوکاری کا شوق رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں دیرینہ دوست یاسر نعمان، جنہوں نے لوک ورثہ میں ان کی سب سے زیادہ ریکارڈنگ کی، محبت سے لالا یعنی بڑا بھائی پکارتے تھے۔ اس طرح وہ آج تک سب کے لالا ہی ہیں۔ یہ اعزاز اب تک عطا اللہ کے پاس ہی ہے کہ ریکارڈنگ اور فروخت ہونے والے کیسٹوں میں سب سے زیادہ ان کی گائیکی کے ہی ہوتے ہیں۔ وہ پاکستان کی 7 زبانوں میں اب تک 40,000 گانے گا چکے ہیں۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے تمغہ امتیاز حاصل کرنے کے ساتھ ملکہ برطانیہ سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ 1994 میں ان کا نام سب سے زیادہ آڈیو البمز ریکارڈ کرانے والے گلوکار کے حوالے سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج تھا۔ طورخم سے کراچی تک ٹرک ڈرائیورز کا سفر ان کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ صدر ایوب خان، محترمہ فاطمہ جناح، بعض دوسری شخصیات کی تصاویر تو بے شمار ٹرکوں کے عقبی حصوں پر بنی نظر آتی ہیں، لیکن عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ملک کے وہ واحد فنکار ہیں جن سے وابستگی کا اظہار بسوں اور ٹرکوں کے پیچھے تصویر بنوا کر بھی کیا جاتا ہے۔